اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بہت بڑی فرضیت ہے۔ دین کے بقا کا سبب قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، مرنا اور کافروں کو مارنا ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں حکم ہے کہ اس کی اجازت، اس سے پہلے مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، وہاں صرف دعوت و تبلیغ تھی، مار کھاتے تھے، صدمے سہتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ لیکن جس وقت یہاں مدینہ طیبہ میں آئے تو اب سب سے پہلے غزوہ بدر کے جہاد کا حکم ہوا، تو اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن اس کی پہلی اجازت دفاعی تھی۔ دفاعی کیا ہے کہ وہ تم پہ حملہ کریں تو تم حملہ کرو، وہ زیادتی کریں تو مقابلہ کرو، وہ تم پر چڑھائی کریں تو اس کا جواب دو، اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے تو تمہیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ، ولا تعتدوا، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے معذور، اس قسم کے لوگ، انہیں تم کچھ نہ کہو اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے تو۔ یعنی ایک آدمی بوڑھا ہے، آپ لڑنا تو دشمن کے ساتھ ہے، لیکن جو کمزور اٹھ کے چل نہیں سکتا، کہیں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو نہ مارو۔ عورت ہے اسے نہ مارو، کم سن بچہ ہے اسے نہ مارو۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ روانہ فرمایا تو اس میں عجیب سبق دیا۔ فرمایا دیکھو ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں پر جا کر جہاں ان کے مریض رہتے ہوں جیسے ہسپتال ہیں انہیں کچھ نہ کہنا، ان کے مذہبی رہنما اگر تمہارے ساتھ نہ لڑیں تم ان کے ساتھ نہ لڑنا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ ان کے باغات اگر پھلے پھولے ہیں تو ان کو ضائع نہ کرنا، ان کے درخت نہ کاٹنا، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یعنی جب تک وہ شرارت نہ کریں اس وقت تک تمہیں ان چیزوں میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاؤ اور نکالو ان کو جہاں سے وہ تمہیں نکالیں، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ذرا اس کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیے گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ روکا تھا ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، شوال کا مہینہ، یہ اشہر حج ہیں اور اشہر حرم بھی ہیں، حرمت کے مہینے بھی ہیں، ان میں محرم کا بھی ہے۔ تو انہوں نے روکا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مقابلہ بھی کیا۔ تو اب اللہ نے ان کو کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ اگر وہ کرے مقابلہ تو ان دنوں میں کرو، اگر ان مہینوں کا وہ احترام کریں تو تم بھی احترام کرو۔ ہے یہ اس وقت جس وقت وہ انسانیت میں رہیں، احترام کے دائرے میں رہے تو احترام کرو، ورنہ ان کے ساتھ کوئی احترام کا رشتہ نہیں، اور نکالو ان کو جہاں سے وہ تمہیں نکالتے ہیں۔ اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ فتنہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ہماری زبان میں کہا جاتا ہے سنار جب سونے کو بٹھی میں ڈالتا ہے تو اس کا جو کھوٹ ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے مٹی، اور وہ بالکل خالص سونا بچتا ہے، وہ جو کھوٹ نکلتا ہے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کھوٹ پن ہے، منافقت ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ترجمہ شرک کا لکھا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خصوصاً حدود حرم میں مسجد حرام کے ساتھ ان کے ساتھ نہ لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ لڑو۔ اسی طریقے سے بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تم ان سے لڑو، حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ
فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور خالصتاً دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، پھر زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرے اس سے تو بدلہ لو، جو ظلم نہیں کرتا اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے وہ حرمت کے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ لفظ آسان ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا سمجھیں۔ 4 مہینے اشہر حرم ہیں جو اسلام سے پہلے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی محترم تھے۔ وہ مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، ذوالحج کا، محرم کا اور رجب کا۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ایک رجب کا مہینہ علیحدہ ہے۔ ان مہینوں میں مشرکین کفار یہ لڑائی نہیں لڑتے تھے، اسلام نے کہا تم بھی نہ لڑو، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں لڑیں تو پھر تم ان کے ساتھ لڑو، اس لیے کہ حرمت ہے تو سب کے لیے ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ لڑ پڑے اور تمہیں بتائے کہ وہ حرمت کے مہینے میں لڑ رہے ہو۔ جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم ان کے ساتھ پھر ان سے بدلہ لو، یعنی تمہاری طرف سے یہ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ یہ ان کی زیادتی کا بدلہ ہوگا۔ والحرمات قصاص، اور اصل حرمت تو یہی بدلہ ہے کہ انہوں نے حق گویا احترام ختم کیا ہے تو اب ہم ان کا احترام ختم کر رہے ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسے انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ ہر آدمی کی مال ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے جمع کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت اسلام کہتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا، مال کو بچانا، جہاد پر نہ جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہاں، اللہ کے دین کی خاطر تم نے جہاد کیا، پھر تمہیں موقع ملا تو اپنا مال بھی بچاؤ اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنی حفاظت بھی کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ احسان کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ حسن سلوک کرنا، دوسری تعریف یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر کام میں احسان کرو، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان کرو، چھری تیز کر لو تاکہ اس کی گردن پہ چلتے ہوئے اڑے نہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ کسی سے تم نے بدلہ لینا ہے، حتیٰ کہ کسی کو تم نے مارنا ہے، تو اس پر بھی احسان کرو کہ اتنا مارو جتنا اس نے تمہیں مارا ہے، اگر اس سے زیادہ مارو گے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔